بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سہیل اقبال بھٹی۔ آج جو خبریں ہمارا موضوع گفتگو ہوگی ان میں سب سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان نے وفاقی حکومت سے الگ ہونے پر غور کیا ہے اور اس حوالے سے ایک اجلاس میں اکثریت نے فیصلہ کیا ہے، مشورہ دیا ہے کہ وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو جایا جائے۔ اس کے فوری بعد آصف علی زرداری نے خالد مقبول صدیقی سے رابطہ کیا ہے اور ان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں انتخابات کے لیے کس حد تک تیار ہے، کیا صورتحال ہے، اس کا جائزہ لیں گے، کیونکہ پنجاب میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری جانے کے بعد کیا ہے، گورنر کیا سوچ رہے ہیں، انہوں نے کیا گفتگو کیا وہ بھی آپ کو سنائیں گے، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے، انہوں نے کہا انتخابات ملتوی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم کہتی ہے کہ مردم شماری پر ہمیں تحفظات ہیں، فیصلہ تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کیا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا ادارہ ہے۔ اس حوالے سے شرجیل میمن نے بھی کچھ گفتگو کی، وہ بھی آپ کو سنائیں گے، اور کچھ پیش رفت ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر یہ بھی بات کریں گے کہ ملک میں حالیہ سیاسی رسہ کشی کے دوران معیشت کا کوئی پرسان حال ہے بھی یا نہیں، اس ملک کا کون والی وارث ہے۔ جو معاشی صورتحال ہے انتہائی دگرگوں ہو چکی ہے، مارکیٹس جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، بہت سارے ادارے جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے روزگاری بہت شدت سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن سیاستدان اپنے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے میں اور ایک دوسرے کو گالم گلوچی میں مصروف ہیں۔ ملک کو کس نے بچانا ہے، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں ہماری یہ بھی بات ہوگی کہ سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کے لازوال تعلقات ہیں، پاکستان جب بھی کسی مشکل میں پھنستا ہے تو سعودی عرب بہرحال مدد کے لیے سامنے آتا ہے۔ کیونکہ بات ایم کیو ایم سے شروع ہوئی تو ایم کیو ایم کے فروغ نسیم نے آج جو گفتگو کی تھی، پہلے ہم آپ کو اس کا ایک ٹکڑا سناتے ہیں فروغ نسیم کا، پھر اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں کہ فروغ نسیم نے کیا، ذرا یہ سن لیجیے۔ نے جب ڈٹرمنیشن آف یونین کاؤنسلز اور یونین کمیٹیز کا نوٹیفیکیشن وڈرا کر لیا تو اس کا مطلب ہے آج کی تاریخ میں ڈی لمیٹیشن موجود نہیں ہے۔ جب بیسک آرڈر نہیں ہے تو سپر اسٹرکچر بھی وائڈ ہے، کچھ نہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جب آپ نے ہمیں ایک دفعہ یہ کہا 10-1 کا گورنمنٹ آف سندھ کا ہے، ہم نے آپ کی بات مان لی۔ اب جب 10-1 کا آرڈر گورنمنٹ آف سندھ نے دے دیا تو آپ کا تو کوئی جورسڈکشن نہیں ہے۔ ای سی پی نے سہارا لیا ہے پرووائزو ٹو سیکشن 9 کا، ایک دفعہ اگر الیکشن اناؤنس ہو جائے تو لوکل ایریا چینج نہیں ہوتا۔ سیکشن 10(1) کے نوٹیفیکیشن کو اگر گورنمنٹ آف سندھ نے وڈرا کیا ہے تو سیکشن 9 اپلیکیبل نہیں ہے۔ جب تک ڈی لمیٹیشن اس کا پراپر نہیں ہوگا کوئی الیکشن جو ہے وہ وائڈ ہو۔ جی مظہر برلاس صاحب، فروغ نسیم صاحب کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے، اگر آپ نے پوری سنی ہے، کہ ابھی ایسے حالات نہیں ہیں جناب کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، بلدیاتی انتخابات۔ گزارش ہے علی صاحب، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سیاسی جماعتوں کا قصور ہے وہاں میں الیکشن کمیشن کو بھی اس کا قصوروار سمجھتا ہوں۔ میں اس لیے اس کو قصوروار سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسلام آباد میں ہائی کورٹ کی حکم عدولی کر کے الیکشن کو تہس نہس کیا، بلدیاتی کو، اور سیاسی جماعتوں کو خود دعوت دے ڈالی کہ جناب آپ جب چاہیں، جب آپ کا حکم ہو، آپ کی منشا ہو، آپ کی خواہش ہو کسی بھی حکومتی پارٹی کی، تو ہم الیکشن ملتوی کر دیں گے۔ صحیح۔ تو یہ عادت چونکہ الیکشن کمیشن نے خود ڈالی ہے، اور اس عادت کو ڈالنے کے لیے پتہ نہیں الیکشن کمیشن کی کیا مجبوریاں تھیں کہ وہ پہلے اسلام آباد میں بلیک میل ہوا حکومتی پارٹی سے، تو اب کراچی میں جو حکومتی پارٹیاں ہیں وہ بھی ظاہر ہے بلیک میل کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے وہ دھمکیاں بھی دیں گے، اور اس کے لیے وہ حکومتی اتحاد چھوڑنے کی باتیں بھی کریں گے۔ تو یہ تو دیکھیے الیکشن کمیشن نے خود ان کو موقع دے دیا ہے کہ وہ جائیں اور خود کہیں کہ جناب والا ایک طرف تو آپ نے ملتوی کر دی اسلام آباد میں کہ وہاں وزیر اعظم کی پارٹی کو مسائل تھے، تو ہم اس کے اتحادی ہیں، تو ہمارے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا دونوں طرف کہ وہ سوچ سمجھ کے الیکشن اناؤنس کیا کریں اور پھر اس پہ قائم رہیں جیسا کہ اب ہے۔ اچھا، اسلام آباد میں بھی یہ صورتحال تھی کہ یہ لوگ پی ٹی آئی سے بھاگ رہے تھے شکست کے خوف سے،
اب کراچی میں بھی یہ صورتحال ہے کہ وہاں بھی شکست کا خوف ہے، اور وہ صرف ایم کیو ایم کو نہیں، پیپلز پارٹی کو بھی شکست کا خوف ہے. صحیح. پیپلز پارٹی بھی بھاگنا چاہتی ہے. ہوں. تو سیاسی لوگوں کا یہ کام نہیں کہ الیکشن سے بھاگیں. ہوں. سیاسی لوگوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ سیاست کے میدان میں کام کریں. صحیح ہے. یقین کیجئے کہ بلدیاتی ادارے مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے کراچی کی حالت بہت خراب ہو گئی، ہمارے اور شہروں کی حالت بہت خراب ہو گئی. لوگوں کے مسائل نہیں حل ہو رہے. وہ جو بلدیاتی مسائل ہیں وہ تو حل ہونے چاہیے تھے، بالکل صحیح، ہو سکے. درست فرمایا. جی سہیل اقبال بھٹی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ انہوں نے بہانہ تو بہرحال یہی بنایا، اس مردم شماری اور یہ اور وہ اور حلقہ بندیاں اور ساری چیزیں، لیکن کیا وہ اصل وجہ ہے یا اس میں شکست کا خوف ہے؟ اور کیا وجہ کیا ہے؟ یہ سیاسی جماعتیں کیوں بھاگتی ہیں؟ ماضی میں بھی ہمارے سامنے کچھ ایسی مثالیں ہیں، عدالتی احکامات پر بھی عمل نہیں ہوئے اور بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے گئے. ابھی بھی یہ بھی مثال ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم، ابھی موجودہ الیکشن کمیشن کا شیڈول. کیوں بھاگتے ہیں یہ؟ علی صاحب، بنیادی طور کے اوپر تو ہم نے پہلے بھی اس معاملے کو ڈسکس کیا تھا. جو بھی حکمران جماعتیں ہوں، وہ پروونشل لیول پر ہوں یا فیڈرل لیول پر ہوں، ان کی جان جاتی ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی جب ہونے لگتی ہے بلدیاتی الیکشن کے ذریعے سے، جی جی، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے. اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے ہمارے گراس روٹ لیول کے اوپر عوام کے مسائل نہ حل ہونے کے اندر. ہمارے جو وسائل کی تقسیم کے حوالے سے اور جو ہمارے ہاں تحصیل اور ضلع کی سطح کے اوپر سیاست ہوتی ہے، ایم پی اور ایم این اے، ان کی تھانے داری دوسرے لفظوں میں ختم ہوتی ہے. جب آپ کا مضبوط ایک بلدیاتی سسٹم آپ کا انٹیکٹ ہو تو اختیارات کی نچلے سطح پہ منتقلی کو یہ روکتے ہیں ڈفرینٹ ہیلے بہانوں سے. ایک تو یہ معاملہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جو ایم کیو ایم کا یہاں پر معاملہ ہے، تو ایم کیو ایم کا جو حد بندیوں کا جو مطالبہ ہے وہ بڑا جینون ہے. صحیح ہے. یہ آج کا نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو، جو گزشتہ آخری مردم شماری ہوئی تھی اس وقت بھی متحدہ قومی موومنٹ کے شدید تحفظات تھے، نہ صرف کراچی کی حد تک بلکہ سندھ کے دیگر اضلاع کی حد تک بھی. اور اس وقت بھی ان کو یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں کہ آپ ان کنسرن کو دور کریں گے. معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں پہنچا تھا اور کہا گیا تھا کچھ جگہوں پہ ہم اس کی کریکشن کرتے ہیں. وہ نہیں ہوئی. دیکھیے، جو مردم شماری ہے اور اس کے بعد جو حلقہ بندیاں ہیں، یہ پہلا سٹیپ ہے. بلدیاتی الیکشن ہو، صوبائی الیکشن ہو، یہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں، جن کا بہت کلیدی کردار ہے. آپ نے آگے بڑھنا ہے. یہی وہ ایک معاملہ ہے جو کہ آنے والے چند دنوں میں قومی منظر نامے کے اوپر بھی آپ کو ہوتا دکھائی دے گا، چونکہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیجیٹل سینسز کا آغاز کرنے کے قریب ہے. نادر اپنا ساری ذمہ داری پوری کر چکا ہے. صحیح ہے. تو اس مقصد کے لیے بھی آپ کو حلقہ بندیاں ضروری ہیں اور اس سے پہلے مردم شماری ہونا ضروری ہے. صحیح ہے. ایم کیو ایم نے جب یہ اپنے مطالبات مسلسل یہ ریز کر رہی تھی، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری تھی وہ ٹائملی اس معاملے کو ٹیک اپ کرتا. جو بھی اس کا سلوشن ہونا چاہیے تھا. سیاسی مفادات کسی پارٹی کو نقصان ہے یہ فائدہ، اس سے بالا تر ہو کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹائملی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تھی، جو کہ نہیں کی. یہ ایک بات پہ اتفاق ہوا کہ مرزا بلاس صاحب نے بھی یہی بات کی اور سہیل اقبال بھٹی صاحب نے بھی کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی. لیکن شرجیل میمن کچھ اور کہتے ہیں. انہوں نے آج جب گفتگو کی تو کیا کہا، انہی کی زبانی سنیے پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. شرجیل میمن پہ 10-1 کا نوٹیفیکیشن واپس لیا گیا، جو کہ صرف حکومت کا آئینی اختیار تھا، ہے اور رہے گا. جو الیکشن کمیشن کی باتیں ہیں، ابھی تک آپ یہ نوٹیفیکیشن کو وہ رد کرتے ہیں، لیکن وہ رد نہیں کر سکتے. قانون کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان سندھ حکومت کا جو اختیار ہے اس پہ نہیں کرتا، نہ ہی ہم الیکشن کمیشن کے کسی اختیار پہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں. دوسری بات اس میں لکھی گئی، کراچی کی سینسیٹیو پولنگ اسٹیشنز پر فوج اور رینجرز کو مقرر کیا جائے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ جواب آیا، افواج ہے وہ بزی ہے، آپریشنز ہے، تو وہ اس وقت الیکشن کے لیے انہوں نے معذرت کر لی. اگر الیکشن کمیشن سمجھتی ہے سینسیٹیو پولنگ اسٹیشنز پہ یہ ادارے ہوں، الیکشن کمیشن خود ان سے رابطہ کرے، کوئی آلٹرنیٹ جو ہے اسے حکومت کو پرووائڈ کرے. اگر ہم ساری پولیس کو صرف الیکشن کے لیے کھڑا کر دیں اور خدا نہ خواستہ پیچھے کوئی واقعہ ہو جائے تو ذمہ داری کون لے گا؟ جی مظہر برلاس صاحب، آپ نے گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی بھاگ رہی ہے اور شرجیل میمن کی گفتگو جو ہے اس کا گواہ ثابت ہوگی اس بات کی کہ ساری باتیں ادھر ادھر کر کے حالات یہ تھے، فوج نہیں آ سکتی، رینجر نہیں آ سکتی، فلاں مصروف ہے، فلاں سرحدیں، فلاں دہشت گردی کے معاملات ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آرام سے ہو نہیں سکتا. خدا نخواستہ اگر یہ ہو گئے تو پھر خدا نخواستہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. دیکھیے الوی
صاحب یہ ہمارے سیاستدان بھی عجیب و غریب ہیں. جب ان کا فائدہ ہوتا ہے پھر ان کو حالات بالکل نارمل نظر آ رہے ہوتے ہیں, صحیح. اور جب انہیں شکست نظر آ رہی ہوتی ہے اور شکست کا خوف ہوتا ہے تو پھر ان کو حالات اتنے برے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن تو ہو ہی نہیں سکتے, اور پھر یہ آئین کے مختلف کونوں کا سہارا لیتے ہیں کہ جی وہ فلاں ہے. اب میں نے اب تو پہلے عرض کیا نا کہ یہ اسلام آباد کا بھی سہارا لیں گے کہ دیکھیں جی اسلام آباد میں بھی الیکشن ملتوی کیے تو وہاں آپ نے یوسیز کا بہانہ بنایا تو یہاں آپ مردم شماری کا بہانہ بنائیں, اور یہ جائیں گے کورٹ میں, ابھی بھی جائیں گے کورٹ میں, یہ جا کے کوئی نہ کوئی بہانے تراشیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی بھی فرار چاہتی ہے. اب شجیل انعام میمن صاحب سے کوئی پوچھے کہ چند دن پہلے تو آپ یہ دعوے کر رہے تھے کہ کراچی کا میئر جیالہ ہوگا, پیپلز پارٹی کا ہوگا, اور ایم کیو ایم جو حال ہی میں ان کی سب لوگوں کی ایک جبری شادی ہوئی ہے تو اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا میئر ہوگا کراچی کا, کراچی کے حامی ٹھیکیدار ہیں. لیکن جو عوامی سروے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہ وہاں ایم کیو ایم جیت رہی ہے اور نہ وہاں سے پیپلز پارٹی جیت رہی ہے, لہذا وہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ فرار حاصل کرنا چاہتی ہیں. تو یہ کوئی درست رویہ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ غیر سیاسی رویہ ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. سہیل اقبال بھٹی صاحب یہ درخواست بھی مسترد ہوگی بلدی الیکشن کمیشن بہرحال مصر ہے, وہ کہتا ہے آخر کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی وجہ بتاؤ. آپ جو باتیں لے آتے ہو یہ کوئی سالڈ نہیں ہے کہ انتخابات ملتوی کیے جائیں, ہم پیپر شیپر چھپوا چکے ہیں, بیلٹ پیپر ہر چیز انتظامات مکمل ہیں, آپ اس مرحلے میں کیا کریں. لیکن ایم کیو ایم والے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے نہیں ہونے دینا, ہم نے شارع فیصل بلاک کر دینی ہے, ہم نے فلاں جگہ پہ بیٹھ جانا ہے. جب سے ان کا اتحاد ہوا ہے بڑا انٹرسٹنگ سین کریٹ ہوا ہے. شہر فیصل بلاک کر لیں شاید اتنا مسئلہ نہ ہو, احتجاج کر لیں شاید اتنا مسئلہ نہ ہو, عدالت میں چلے جائیں, عدالت سے کچھ آرڈر لینے کی کوشش کریں تو شاید اتنا پرابلم ہو. جو سٹینس اب سے کچھ دیر قبل ایم کیو ایم کا جو اجلاس ہوا ہے وہاں پر انہوں نے یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ وفاقی حکومت نے ہماری چونکہ داد رسی نہیں کی اور وہ پیپلز پارٹی کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے تھے تو ہم وفاقی حکومت سے ہی اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں. جی. تو اتنا کرٹیکل بلدیاتی الیکشن شاید ہی کبھی تاریخ میں رہا ہو, اور اگر ایم کیو ایم حتمی یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہمارا کنسرن دور نہیں ہو رہا, حلقہ بندی ہو نہیں رہی اور ہم وفاقی حکومت سے علیحدگی کر رہے ہیں, 7 ان کے ممبرز ہیں, تو جو پی ڈی ایم کا اور پوری یہ وفاقی حکومت ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے دھڑام سے گر جانا ہے, گر جائے گا. اور پی ٹی آئی پہلے ہی طاق میں ہے, تیاری کر کے بیٹھی ہے کہ جیسے ہوتا ہے معاملہ چلیں جی اعتماد کا ووٹ لیں, تو سچویشن بالکل ہی بڑی خوفناک حد تک تبدیل ہو جائے گی اس بلدیاتی الیکشن کی بیس کے اوپر. معاملہ یہ ہے کہ ایفرٹس جاری ہیں. آج الیکشن کمیشن میں ایوننگ کے اندر لیٹ ایوننگ میں ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی وہاں پر شرکت کی ہے اور وہاں پر وہی معاملات بتائے گئے ہیں کہ یہ کنسرن ہے. کل کا دن اہم ہے. آج شام کو اگر رات کو حتمی فیصلہ متحدہ قومی موومنٹ کیا کرتی ہے, کنٹینیو کرنا ہے, کوئی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, یا کوئی راستہ نکل جاتی ہے. کر لیا نا فوری طور پہ, خالد مقبول صدیقی سے رابطہ کیا, انہیں کہا ہے کہ ٹینشن نہ لو, آپ کے تحفظات دور کر دیں. جی تحفظات ان کا تو پھر ایک ہی مطالبہ ہے, یا تو وہ اس سسٹم کے تحت ان انتخابات کو ہونے دیں. اب انتخابات ملتوی ایم کیو ایم کی خواہش کے مطابق ہونے کے لیے کیا ہو سکتا ہے, کیا راستہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا, وہ عدالت کے علاوہ کوئی راستہ ایسا دکھائی دے نہیں رہا. تو بڑا کرٹیکل یہ معاملہ ہو گیا. لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ وہ قومی ہمارے معاملات تھے جن کو ٹائملی طے ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوئے. ایم کیو ایم کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا موقف غلط ہے, ان کے تحفظات جینون ہیں, لیکن ٹائملی دور ہونے چاہیے تھے. ہمارے پاس وقت تھا, ہم نے نہیں کیے. اس کے بعد کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, صوبے میں ہو یا مرکز میں ہو, بلدیاتی انتخابات آئین کی بنیادی طور کے پر ذمہ داری ہے حکومتوں کی, ہونے چاہیے. اس میں یہ جو ڈیلے کا, اس میں اس کو روڈ اٹکانے کا جو طریقہ کار ہے یہ ختم ہونا چاہیے. یہ عوام کے حقوق کے ساتھ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے کہ آپ بلدیاتی الیکشن کو ڈیلے کروائیں, نہ ہونے دیں, اور اختیارات جو نچلی سطح پر منتقل ہونے اس کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کریں. صحیح ہو گیا. تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے میرے خیال میں. بالکل جی, انتخابات کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے. ایک جمہوری عمل ہے, جمہوری عمل کو بحسن و خوبی انجام دینے کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے. کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے اس سے بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے.
جو بھی جیت کے سامنے آئے گا وہ اس ملک کی خدمت کرے گا, وہ آگے بڑھے گا, اس ملک کو آگے بڑھائے گا. ایک ڈیڈ لاک کی جو کیفیت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں, اور اگلی خبر یہ ہے کہ کل سے لوگ پوچھ رہے ہیں, بارہا سوال آ چکا ہے کہ گورنر سمری پہ دستخط کریں گے کہ نہیں. چودھری پرویز علی نے جو سمری بھیجی ہے, گورنر پنجاب آخر اس پہ کیا کریں گے, انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. گورنر پنجاب کرنا ہے, اپروو کرتے ہی وائس اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. عوام کی ایک نمائندہ باڈی ہے, اس کو وقت سے پہلے ڈیزالو کرنا ایک جمہوریت پسند انسان کے لیے اگرچہ مشکل فیصلہ ہے, لیکن اس کا آئین میں پروویژن موجود ہے. 90 دن کا مجھے وقت بھی دینا ہوگا 90 ڈیز کے اندر کہ الیکشن کے لیے کون سی تاریخ دی جائے. 90 دن جو ہیں وہ رمضان المبارک میں فال کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے کیا جائے تو وقت پھر بہت کم ہوگا. ایک نگران سیٹ اپ کا بھی جو ہے وہ نوٹیفائی کرنا ہے. مظہر برلاس صاحب, مشکل فیصلہ ہے, 90 دن رمضان میں, اور نگران سیٹ اپ بھی, بڑے مسائل ہیں, ان سے کیسے نمٹا جائے گا؟ دیکھیے اب یہ معاملہ قانونی ہے, 90 دن کے اندر الیکشن تو کروانے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے الیکشن کمیشن کو بندوبست بھی کرنا ہے اور نگران سیٹ اپ, صحیح بات ہے. لیکن جو اصل بات ہے انہوں نے روشنی نہیں ڈالی کہ یہ جو دعوے کر رہی تھی ان کی پارٹی, جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, کہ ہم پنجاب فتح کر لیں گے, اور وہ جو پنجاب فتح کرنے گئے تھے وہ تو کورس کے ہاتھی ثابت ہوئے. اور کسی نے کہا میں سیاست چھوڑ دوں گا, کسی نے کہا میں یہاں جھنڈا لہرا کے جاؤں گا, اور جس کو یہ سمجھتے کہ سیاست نہیں آتی تھی اس نے ان کو اور ان کے حواریوں کو ایسا چکما دیا کہ یہ چاروں شانے چت ہو گئے. اب ان کا یہ مسئلہ ہے, یہ جنرل الیکشن کی طرف ان کو جانا پڑے گا. مسئلہ اس لیے ہے کہ اگر پنجاب میں 90 دن کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں اور وہاں جو جماعت اکثریت میں آ جاتی ہے, فرض کریں ادھر پی ٹی آئی آ جاتی ہے, تو جب جنرل الیکشن ہوں گے تو اس وقت تو پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی پنجاب میں, اور اسی طرح اگر کے پی میں اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے تو وہاں بھی ان کی حکومت ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے 65% حصے میں تو ان کی صوبائی حکومتیں ہوں گی. صحیح ہو گیا. تو ان کی حکومتیں ہوتے ہوئے پی ڈی ایم کیسے رسک لے گی کہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے؟ صحیح ہے. وہ تو پھر اس وقت پنجاب میں نگران حکومت نہیں بنے گی, وہ تو جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا, جو بھی حکومت ہوگی وہ کام کرتی رہے گی. کیونکہ اب جو الیکشن ہوں گے یہ کوئی 2 ماہ کے لیے تو نہیں ہونے, تو 5 سالوں کے لیے ہونے ہیں. بالکل صحیح. تو اس پہ پی ڈی ایم کی قیادت پریشان ہے کہ ہم کیا کریں. درست. اور میرا خیال ہے کہ یہ جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے, انہوں نے جو قائدین ان کے ملک سے باہر بیٹھے ہیں, انہوں نے سننے میں یہ آیا ہے کہ جو پنجاب کی ان کی قیادت ہے ان کی اچھی خاصی کھچائی کی ہے. درست ہے. کہ آپ لوگوں نے تو یہ دعوے کیے تھے کہ ہم نے اتنے بندے توڑ رکھے ہیں, ایسے ہی تو وہ جو ٹوٹ چکے تھے وہ کدھر سے آ گئے, وہ دوبارہ کیسے جڑ گئے اور کہاں جڑ گئے؟ بالکل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن مظہر برلاس صاحب, اگلی ایک اور خبر بھی ڈسکس کرنی ہے. یہ سہیل اقبال بھٹی صاحب, یہ صورتحال ہے, سیاسی رسا کشی جاری و ساری ہے, لیکن معیشت جو ہے وہ قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہی. ڈالر جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے, وہ ہم سے روٹ ہی گئی ہے. ڈالر کی لکشمی دیوی پتہ نہیں کہ چلی گئی ہے, اور کہاں کہاں لوگوں نے چھپا کے اپنے پاس رکھ لیے. تو ہو کیا رہا ہے؟ علی صاحب, یہ بڑی تکلیف سٹوری ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہ ملک جس کو دنیا 2017 میں کہہ رہی تھی کہ یہ 2030 میں G20 ممالک کا حصہ بنے گا. ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ کے اوپر, بدقسمتی کے ساتھ ہم نے سیاسی اور جمہوری ایفرٹس کے اندر ہم نے کچھ شخصیات کے خلاف دلوں میں نفرت بھی پال لی جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ملک کو ہمارے ہی لوگوں نے آگے لے کے جانا ہے, اپنے ہمارے لوگوں نے سنوارنا ہے. وہ ملک آج انتہائی کڑے وقت سے گزرا ہے ہماری سیاسی ناقص اندیشیوں اور تجربات کی وجہ سے. معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر زر مبادلہ کے ذخائر اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو وہ میجرز لینے ہیں کہ آپ سروائیو کریں اور دوبارہ سے اپنی بہتری کا سفر شروع کریں. ہماری جتنی 2012-13 سے آنورڈ ہم دیکھ لیں جو ہماری سیاسی ہماری جو جنگ ملک میں جاری رہی,
ناقابل تلافی نقصان پہنچا. صحیح ہے. ایک معاملہ تھا جس کو آج بھی اس کے اوپر اتفاق رائے کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سب سے پہلے اس پوائنٹ کو ریز کیا تھا کہ ہمیں ایک میثاق معیشت کر لینا چاہیے. جو بھی جماعت ہے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ کے اوپر، ہمارا جو معاشی نظام ہو وہ ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. ہم نے سیاسی لڑائیں جاری رکھی، لیکن آج معاملہ یہاں پر پہنچ گیا کہ تمام کمپنیاں، بالخصوص آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں، دیگر کمپنیاں ہیں، وہ اس خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر ایل سیز نہیں کھلتی تو معاملات کتنے گھمبیر ہو جائیں گے. صحیح ہے. اب آج کل نا ایک سارا ملبہ اٹھا کے ڈال دیا جاتا ہے کہ پوزیشن یہ آئے تو چند دنوں میں ایسی ہوگی. یہ وجہ حضور والا نہیں تھی. معاملہ یہ تھا جس کا ہمیں بتانا چاہیے اب قوم کو کہ صرف 4.25 سالوں کے دوران ہمارے 80% ہمارے جو قرض تھے اس میں اضافہ ہوا. 29,000 ارب سے بڑھ کر ہم 53,000 ارب تک پہنچ گئے. اس ٹائم کے اندر ڈالر ہمارا جو ہے وہ 83 روپے اضافے سے 204 روپے تک پہنچ گیا. اس کے ساتھ جو ہماری امپورٹس تھی وہ 55 ارب ڈالر سے بڑھ کر 2018 کے بعد وہ 72 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ اس تناسب سے نہیں بڑھی. آج اس نہج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں کہ ہماری پام آئل کی جو امپورٹ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. پیٹرول، جیٹ فیول، لوبریکینٹس کی سپلائی ہماری متاثر ہو رہی ہے. پی ایس او سمیت تمام کمپنیاں تحریری طور کے اوپر لکھ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں صورتحال بڑی خراب ہے. رواں ہفتے کے دوران بینکوں نے ایک بھی ایل سی کھولنے کی اجازت نہیں دی، اس حقیقت کے باوجود کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے پروویژن تھی کہ یہ اسینشل آئٹمز آپ امپورٹ کر سکتے ہیں. تو خدارہ سیاسی اپنی کمپٹیشن کے ساتھ ساتھ معیشت کے اوپر بیٹھ کے کوئی بڑا آگے بڑھے، کوئی اپنا رول پلے کرے، کوئی اکنامک روڈ میپ تیار کریں. ایک مرتبہ بریدنگ سپیس ملی ہے دوست ممالک کی طرف سے آپ کو، لیکن کوئی ہمیں کمپریہنسو پلان بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسا وقت دوبارہ دیکھنا نہ پڑے. صحیح ہے. صورتحال بہت زیادہ گھمبیر ہو چکی ہے، یعنی یہ تو کوئی بڑی افسوسناک صورتحال ہے. مظہر اللہ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ یہاں اب تو خوردنی تیل کی بھی قلت ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اس کے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ پولٹری والے رو رہے تھے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں، ہماری ایل سی نہیں کھل رہی، اور ابھی پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بھی یہ بات پیدا ہو رہی ہے. پی ایس او بھی خط لکھ چکا ہے اگر یہاں پیٹرولیم ہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، ملک کیسے چلے گا؟ کی گزارش یہ ہے کہ میں تو پچھلے کئی پروگراموں میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اس حکومت نے معیشت پر توجہ نہیں دی اور معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. اب میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے، ابھی ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دورہ کیا سعودی عرب کا، یا جو یو اے ای ہے، یہ ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں. ٹھیک ہے. مظہر اللہ صاحب قطع کلامی معاف، میں واپس آپ ہی کی طرف آؤں گا اور سعودی عرب کی ہی بات کریں گے کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا کیسے ساتھ دیا ہے، اور ہم ہیں کہ جب بھی ہمیں مشکل پڑتی ہے ہم سب سے پہلے سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں. بہرحال ہمیں وہاں سے یقیناً دوستی اور محبت کی سوا اور کبھی کچھ نہیں ملا. دوستی ملتی ہے، محبت ملتی ہے، تعاون ملتا ہے. کیسے ملتا ہے، کیوں ملتا ہے، اس کا جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہ کے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے مظہر برلا صاحب بات کر رہے تھے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے، انہی کی طرف جاتے ہیں. مظہر برلا صاحب، پاکستان اور سعودی عرب کے جو دیرینہ مراسم ہیں، تعلقات ہیں، اور ہر مشکل وقت میں سعودی عرب ہمارا ساتھ دیتا ہے. مختلف لوگوں کے منفی پروپیگنڈے بھی اس میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کا شکر ہے کہ اس دوستی میں کبھی کوئی دراڑ نہیں آئی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. ہمیشہ یہ دوستی مستحکم سے مستحکم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہمیشہ سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ ایک محبت کا سلوک کیا ہے. پاکستان کی طرف سے بھی ہمیشہ محبت کا سلوک ہوتا ہے. دیکھیے، سعودی عرب سے ہمارے جو مراسم ہیں ان کے کئی ایک پہلو ہیں. ایک تو وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، پھر او آئی سی میں پاکستان اور سعودی عرب بڑے اہم کردار ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ان کے ساتھ دفاعی تعاون کے معاہدے بھی ہیں. پھر یہ دیکھیے کہ جب بھی ہماری معیشت کسی بھنور میں پھنستی ہے تو سعودی عرب کی طرف سے مدد آ جاتی ہے. پھر جو ہمارے ہم معاشرے میں بھی آپ دیکھیے کہ جب کوئی سیلاب آیا، کوئی زلزلہ آیا، کوئی آفت آئی تو ہمارے سعودی بھائی جو ہیں وہ سب سے پہلے پہنچے. صحیح ہے. تو پاکستان کے ساتھ ان کی ایک محبت بڑی والہانہ ہے. بلکہ میں یہاں ایک اور بات کرتا چلوں کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو سب سے زیادہ خوشی سعودی عرب میں منائی گئی. صحیح ہے. کہ
ایک مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت بن گیا. تو میرا خیال ہے ہماری ساری قیادت کو سعودی عرب کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمارے عوام تو محبت رکھتے ہی ہیں, وہاں چونکہ مقامات مقدسہ بھی ہیں, ایک عقیدت ہے, لیکن ہماری حکومتوں کو بھی ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں جب بھی مشکل کا سامنا ہوا سعودی عرب نے ہماری مدد کی. اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے, بسیط قوم بھی, بسیط ریاست بھی, بسیط ملک بھی, کہ دیکھیے ایک ایسا ملک ہے جو ہمیں ہر مشکل کی گھڑی میں لبیک کہتا ہے, پیچھے نہیں ہٹتا. بالکل صحیح ہے جی. حکمران چاہے جو بھی ہوں, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ محبت کی, اور پاکستانی قوم کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ. چند ایک لمحے ہیں ہمارے پاس, وہ وجہ بتا رہے تھے پی ایس او نے کیا لیٹر میں لکھا ہے. ایک تو پی ایس او نے یہ بھی اس کے اندر ہائی لائٹ کیا کہ کویت پیٹرولیم کے ساتھ ہمارا ڈیفرڈ پیمنٹ کے پر ہائی سپیڈ ڈیزل اور جیٹ فیول خریدنے کا معاہدہ تھا, جو کہ 31 دسمبر 2022 کو ایکسپائر ہو گیا ہے. پیٹرولیم ڈویژن بھی سویا رہا, پرائم منسٹر آفس بھی لمبی تان کے سویا رہا, کسی نے ایکسٹینڈ نہیں کروایا. اور اب ہمیں $220 ملین ان کو ادائیگی کرنی ہے جو پروڈکٹ خرید چکے ہیں. فروری میں پیمنٹ شروع ہونی ہے, اور کسی نے اس کو رینیو نہیں کرایا. اس کا بہت خوفناک امپیکٹ ہے, تو اس کی توجہ مبذول کرائی ہے پی ایس او نے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر معاہدے میں اگر ایکسٹینشن نہ ہوئی تو کافی پریشان کن صورتحال ہوگی. اگر معاہدے میں ایکسٹینشن نہ ہوئی تو پریشان کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال کویت کے تعلقات, کویت اور پاکستان کے تعلقات کسی دور میں کہیں اس میں سرموری بھی رہی, لیکن اس کے بعد بہت ٹھیک ہو گئے, بہتر ہو گئے. ان بہتر تعلقات کے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اگرچہ ہمارے ہاں کچھ لوگ خاموش رہے یا سوئے رہے, لیکن ابھی اگر جاگے ہیں اور اس خط نے اگر جگایا ہے تو امید ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, یہ دوبارہ معاہدہ ہو جائے گا. اور اللہ نہ کرے کہ اتنا شدید بحران پیدا ہو کہ پاکستان میں پیٹرول ہی نہ رہے, تو یہ بہت خوفناک صورتحال ہوگی. لیکن اس سے یقیناً حکمران اور اس ملک کے محافظ جو ہے آگاہ ہیں اور اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی, کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کہا.